بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی جو کہ کثرت سے آج ہم لوگوں میں محسوس کر رہے ہیں، اور وہ ہے انا پرستی، خود غرضی، گھمنڈ اور تکبر۔ اگر کسی کو اللہ نے بڑا وسیع کاروبار دیا تو معاذ اللہ کئی ایسے افراد ہیں کہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جی ہم عقل کل ہیں معاذ اللہ، اور یہ ہماری عقل ہے، اور ہماری عقل اور ہماری ذہانت کی وجہ سے بزنس اتنا بڑا ہو گیا، اور وہ انا پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں جوائنٹ ایک کاروباری سسٹم چل رہا ہے، خاندان کے افراد ہیں، تو جنہوں نے اس کاروبار کو ابتدائی طور پر رن کیا اور وہ اللہ کی مہربانی ہوئی وہ کاروبار بڑھ گیا، تو اب اگر بندہ یہ سوچنے لگے کہ جو کاروبار اتنا وسیع ہوا ہے تو اس میں میری عقل کا کردار ہے اور یہ میں ہی اس کی وجہ ہوں، تو یہ جو میں ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ محترم سامعین کرام، اس میں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں اور اس گھمنڈ اور تکبر سے دور ہو جائیں، کیونکہ تکبر صرف اللہ رب العالمین کے شان ہے۔ کسی مخلوق خدا کو ہرگز یہ جائز ہی نہیں کہ وہ تکبر سے پیش آئے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ رب العالمین نے کسی کو علم دیا، کسی کو مال و دولت دیا، کسی کو بڑے سے بڑا وسیع کاروبار اور تجارت عطا فرمائی، اور کسی کو بڑے سے بڑا عہدہ دیا، تو ہرگز یہ نہ سوچے بندہ کہ یہ سارے عہدے، یہ ساری نعمتیں یہ میری ہی وجہ سے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ مومن ان اللہ کی نعمتوں کو رب العالمین کی طرف لوٹا دے اور اللہ کا فضل اسے تصور کرے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھے کہ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، یہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے مجھے علم کی نعمت سے نوازا یا مال و دولت عطا کیا، وسیع کاروبار دیا یا بڑے سے بڑا عہدہ دیا۔ یہ اس بندے کی ذہانت نہیں بلکہ عین رب العالمین کا فضل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے، یہ جو اس کی مہربانی ہے، رب جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور رب العالمین بسا اوقات مال و دولت اور نعمتوں کو چھین کر بندے کو آزماتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات مال و دولت دے کے بھی آزماتا ہے۔ جب ہی فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ لوگوں جان لو کہ تمہاری یہ اولاد کہ جس پر فخر کر رہے ہوتے ہو، گھمنڈ کر رہے ہوتے ہو کہ جی یہ اولاد ہے تو دیکھو میرے پاس اتنے بچے، مجھے اللہ نے ایسی ایسی اولاد اور اتنے اچھے بچے اور اتنا اچھا خاندان دیا۔ نہیں، یہ رب العالمین کا فضل ہے، بندے کا ذاتی اس میں کوئی بھی کردار نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی عطا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ بے شک تمہارا یہ مال و دولت اور تمہاری یہ اولاد یہ بھی آزمائش اور فتنہ ہے۔ تو رب العالمین مال دے کے بھی آزماتا ہے، اور یہ عین حکم قرآنی ہے کہ رب العالمین نے بتا دیا کہ لوگوں کہ جب تم اللہ کی نعمتوں میں غرق ہو چکے، اور اللہ نے بعض لوگوں کو ایسا نوازا ہوا ہوتا ہے کہ کسی قسم کی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو انہیں گھمنڈ اور تکبر اور انا پرستی گھیر لیتی ہے، یا وہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بندہ مومن کی شان یہ ہو کہ رب العالمین نے اسے جو کچھ نعمتیں عطا کی اس میں وہ رب کا شکر کرے، اس کو رب کی مہربانی اور فضل تصور کرے، اور بندہ مومن یہی سوچ رکھے کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا یہ میرے رب ہی کی مہربانی ہے، اس میں میری ذات کا کوئی کردار نہیں۔ اگر رب کا فضل نہ ہوتا تو چاہے میں جتنی بھی عقل لڑا لیتا مجھے کچھ بھی نہ ملتا۔ اگر یہ تصور ہوگا تو وہ بندہ زندگی میں بھی سکھ اور چین سے جیے گا، اور وہ تکبر اور انا پرستی جیسے گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔